جیسے بندہ اپنی زندگی گزارا کرتا تھا نا اس دنیا میں، وہ ویسے ہی مرے گا، وہ ویسے ہی فوت ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ بندہ ساری زندگی تو عیاشیاں کرتا رہے اور جو ہے الٹے سیدھے کام کرتا رہے، برے کاموں میں اپنے آپ کو انوالو رکھے، اور اینڈ میں بڑا وہ سمجھتا کہ بہت آسان ہے، ایک دم موت کا فرشتہ ہے کہ میں اس کو بولوں گا پلیز ایکسکیوز می، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میری جان لے لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو چھوڑ کے گئے تھے جب ان کی امت نماز پڑھ رہی تھی۔ برادرز واللہ تصور کریں، ہمیں پتہ چل جائے نا کہ ہم اس دنیا سے جانے والے ہیں، ہم بھاگیں گے ادھر ادھر، جیسے جو بندہ بھاگ نہیں رہا ہوتا، کیونکہ ہمارے اعمال ایسے ہیں نا۔ پتہ چل جائے کہ اگر بندہ فار انسٹنس شرابی ہے، زانی ہے، تو پیرنٹس ایک دم سے کہتے ہیں کہ نہیں یار ہم شادی اس سے نہیں کروائیں گے اپنی بیٹی کی۔ لیکن اگر یہ پتہ چل جائے نا کہ نماز نہیں پڑھتا، کوئی بات نہیں، خیر ہے، نماز پڑھنا شروع کر دے گا، جاب اچھی ہے اس کی، کاروبار بہت بڑا کاروباری بندہ ہے یہ، جو نماز کے ٹیسٹ میں پاس نہ ہوا تو پھر آگے اس کی خیر نہیں ہے۔ اگر تمہارے تمام کے تمام انسان، پہلے انسان سے لے کے آخری انسان تک، تمام جنات، تمام انسان سب سے فاجر، فاسق دل کے مانند ہو جائیں، تمام لوگوں کے دل فرعون جیسے بن گئے، ابو جہل جیسے بن گئے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر بھی میری کنگڈم میں، میری بادشاہت میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آئے گی۔ Who are you؟ تم ہو کون؟ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ اچھا، صحابہ کرام کے بارے میں تو ہم نے بات سن لی ہے۔ لیٹس ٹاک اباؤٹ آر نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنا ایموشنل انسیڈنٹ ہے برادرز، میں آپ کو بتاؤں واللہ ہم لوگ اپنی زندگی نا بڑے عجیب طریقے سے گزار رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی از ان ہز لاسٹ ڈیز، ان کے آخری ایام ہے اس دنیا میں، اور ہوتا ہے کیا ہے کہ وہ اپنی باقی ازواج مطہرات سے نا کہتے ہیں کہ اٹ از گیٹنگ ویری ڈیفیکلٹ فار می کہ جو ہے نا میں ایک گھر سے پھر جو ہے دوسرے گھر جاؤں، تو کیا آپ مجھے اجازت دیتی ہیں کہ میں عائشہ کے گھر میں رہ لوں رضی اللہ تعالی عنہ؟ تو سب اجازت دے دیتی ہیں۔ تو بتاتے ہیں کہ اتنے شدید بیمار ہو جاتے ہیں کہ نماز کا وقت آتا ہے، لوگ باہر ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے اینڈ ہی ول لیڈ دا پریئر، اور ہمارے نبی ہی بیکیم انکاشیس، اور جیسے ہی تھوڑی دیر بعد ہوش آتا ہے نا تو آپ کو پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ یہ نہیں کہتے کہ وہ مال اس کو دے دو، اچھا میری وراثت اس کو دے دو، میرا وہ کام پینڈنگ ہے یہ کام کر لو، میرا وہ کام ادھورا رہ گیا، نہیں، کہتے ہیں اصل الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ تو حضرت عائشہ کہتی ہیں لا یا رسول اللہ ہم فی انتظارک، اے اللہ کے رسول وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں گیو می اے باؤل لاؤ پانی کے، تاکہ میں وضو کروں، اپنے اوپر پانی ملوں، آئی ایم فیلنگ ویری ہاٹ، ٹھیک ہے، ان کے پسینے نکل رہے ہوتے ہیں۔ تو جب وہ اپنے یعنی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں پانی لگاتے ہیں اور جو وضو کرتے ہیں، تو تھوڑی دیر کے بعد جب کھڑے ہونے کی کوشش کرتے ہیں نا، کھڑے ہوتے ہیں، پھر ایک دم جو ہے ہی فیلز ڈاؤن، نیچے جو ہے انکانشیسلی وہاں پہ جو ہے گر جاتے ہیں، ہی کوڈنٹ میک اٹ، گر جاتے ہیں، تھوڑی سی دیر کے بعد دوبارہ جاگتے ہیں، دوبارہ جب ان کو ہوش آتا ہے تو کیا کہتے ہیں اصل الناس، کیا نماز پڑھ لی ہے لوگوں نے؟ یار آپ مجھے بتائیں، there is a person who is having his last moments in this دنیا، یہ میں بتاؤں آپ کو، اس سے پتہ چلتا ہے کہ دیکھیں ابھی ہم نے صحابہ کرام میں کے بارے میں پڑھا ہے نا کہ ہمارے نبی کا کیا سٹانس تھا، اور میں آپ کو بتاؤں بندہ جس حالت میں اس نے اپنی زندگی گزاری ہوتی ہے نا، ہمارے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم the person will die the way he has lived in his life، جیسے بندہ اپنی زندگی گزارا کرتا تھا نا اس دنیا میں، وہ ویسے ہی مرے گا، وہ ویسے ہی فوت ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ بندہ ساری زندگی تو عیاشیاں کرتا رہے اور جو ہے الٹے سیدھے کام کرتا رہے، برے کاموں میں اپنے آپ کو انوالو رکھے، اور اینڈ میں بڑا وہ سمجھتا کہ بہت آسان ہے، ایک دم موت کا فرشتہ ہے کہ میں اس کو بولوں گا پلیز ایکسکیوز می، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میری جان لے لو۔ اٹ ول ناٹ ہیپن لائک دیٹ، ایسا نہیں ہوگا۔ تو
تو یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے نبی کی زندگی کیا تھی صلی اللہ علیہ وسلم. پھر وہ جو ہے بے ہوش ہوتے ہیں، اور ہوتا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر جب ہوش میں آتے ہیں نا تو کہتے ہیں I will not be able to make it. ایسا کرو ابو بکر کو کہہ دو کہ وہ نماز لیڈ کرے. اور نریشنز میں آتا ہے کہ 3 دن ابو بکر نے نماز لیڈ کی، اور منڈے کا دن تھا، منڈے مارننگ فجر کی نماز کا ٹائم آ گیا. تو جب صحابہ کرام نماز کے لیے کھڑے ہوئے، نماز کے لیے تیاری کرنے شروع ہو گئے، نماز کھڑی ہونے لگی ہے تو دیکھتے ہی ہیں کہ کرٹن پیچھے ہوتا ہے، کیونکہ حضرت عائشہ کا جو حجرہ ہے، اب دیکھیں اس کو یعنی گھر نہیں کہہ سکتے، سبحان اللہ. آج یعنی کیسے کیسے گھروں میں ہم رہتے ہیں، اور ان کا روم کیسا تھا، سبحان اللہ. ایک نریشن میں آتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے نا جنرلی، اور لیٹ سے ابھی رکوع کیا، رکوع کے بعد سجدے میں جانا ہے، he used to pat on the legs of عائشہ رضی اللہ عنہ کہ اپنی ٹانگیں پیچھے کریں تاکہ میں سجدے میں جا سکوں. This was their house. اور آج ہم بڑے گھروں میں رہتے ہونے کے باوجود ہم کمپلین کر رہے ہوتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے راضی نہیں ہوتے. اور ہوتا کیا ہے کہ ان کا حجرہ جو حضرت عائشہ کا بالکل مسجد کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے. The curtain is open، اور صحابہ کرام دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ہیں، اور صحابہ کرام اتنا خوش ہوتے ہیں، کہتے ہیں کادوا یفتنون فی صلاتہم فرحا برسول اللہ. وہ اتنا خوش ہوتے ہیں کہ الحمدللہ ہمارے نبی ٹھیک ہو گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی وہ نماز لیڈ کروائیں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہوتے ہیں اپنے صحابہ کرام کو، ابو بکر لیڈ کر رہے ہیں نماز، صحابہ کرام نماز پڑھ رہے ہیں. ہی اسمائلز فتبسم وضحک، خوشی سے وہ مسکراتے ہیں. This was his last smile when he saw his ummah praying. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو چھوڑ کے گئے تھے جب ان کی امت نماز پڑھ رہی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس جاتے ہیں، کرٹن بند کر دیتے ہیں. جب کرٹن بند کرتے ہیں تو پھر وہ حضرت فاطمہ کا بھی جو ہے واقعہ آتا ہے. اور ہوتا یہ عبد الرحمن بن ابی بکر آتے ہیں جو کہ حضرت عائشہ کے بھائی ہیں. ان کے نا پاکٹ میں مسواک ہوتی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کی وجہ سے، بیماری کی شدت کی وجہ سے ہی could not speak، بات نہیں کر پاتے، اشاروں سے اور اپنے جو ہے نا اپنے ایکسپریشن سے بتا رہے ہوتے ہیں کہ I need something. تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول کیا چاہیے آپ کو؟ تو پھر اشاروں سے بتاتے ہیں یعنی کہ مجھے وہ چاہیے. کہتے ہیں آپ کو مسواک چاہیے؟ کہتے ہیں یس. اشارے سے بتاتے ہیں مجھے مسواک چاہیے. آپ کو مسواک چاہیے اس وقت؟ مسواک لا کے دیتی ہیں، مسواک لا کے دیتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرتے ہیں. کیوں؟ بیکاز ہی از پریپیئرنگ ٹو میٹ اللہ سبحانہ و تعالی. یار تصور کریں برادرز، واللہ تصور کریں، ہمیں پتہ چل جائے نا کہ ہم اس دنیا سے جانے والے ہیں، ہم بھاگیں گے ادھر ادھر جیسے جو بندہ بھاگ نہیں رہا ہوتا، کیونکہ ہمارے اعمال ایسے ہیں نا. And now here is our Prophet صلی اللہ علیہ وسلم, he is getting prepared to meet اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور ان کی جو ہے نا زبان سے یہ جو ہے کلمات نکل رہے ہوتے ہیں، مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اے اللہ مجھے ان میں سے ان کے ساتھ رکھیں جو نبیین میں سے ہیں، صدیقین میں سے ہیں، شہداء میں سے ہیں، صالحین میں سے ہیں. اور کہتے ہیں اللہم الرفیق الاعلی، میں نے یعنی تمام دنیا کو چھوڑ کے او اللہ the company of the most high، مجھے اس کی کمپنی چاہیے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جانے سے پہلے واللہ ان کی زبان میں یہ الفاظ ہے، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز نماز، وما ملکت ایمانکم، اور جو تمہارے انڈر آتے ہیں، تمہارے گھروں کے جو تمہارے انڈر آتے ہیں نا، جس میں تمہارا ہاتھ چلتا ہے، تم بات کر سکتے ہو، ان کو سمجھا سکتے ہو بات. یو ہیو ٹو پروٹیکٹ دم، ناٹ اونلی یور سیلف. صرف تم نے نہیں نماز پڑھنی. اور ہم کرتے کیا ہیں آج؟
کبھی کوئی شادی کا موقع آ جائے نا تو پتہ چل جائے کہ اگر بندہ فار انسٹنس شرابی ہے، زانی ہے، تو پیرنٹس ایک دم سے کہتے ہیں کہ نہیں یار ہم شادی اس سے نہیں کروائیں گے اپنی بیٹی کی. لیکن اگر یہ پتہ چل جائے نا کہ نماز نہیں پڑھتا، کوئی بات نہیں، خیر ہے، نماز پڑھنا شروع کر دے گا، جاب اچھی ہے اس کی، کاروبار بہت بڑا کاروباری بندہ ہے یہ. ہمارا یہ سٹانس ہوتا ہے، دس از آور ریئیکشن. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، وہ رحمۃ للعالمین ہے، صرف دنیا والوں کے لیے نہیں، تمام عالموں کے لیے. لیکن کیوں ہمیں بتایا گیا ہے کہ جب بچہ 10 سال کا ہو جائے تو اس کو کیا کرو؟ اس کو مارو. کیوں؟ نماز کے لیے. نماز از ویری ویری امپورٹنٹ مائی بردرز. میں آپ کو بتاؤں، جو نماز کے ٹیسٹ میں پاس نہ ہوا تو پھر آگے اس کی خیر نہیں ہے. اور I'll end up with this. اتنی ہم نے بات سنی ہے، ہم یہ بات سمجھ لیں، what if a person comes and says I will not pray whatsoever. یار تم جو مرضی بات کرو، میں نے نماز نہیں پڑھنی. آپ کو اور مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ نماز جو میں اور یا آپ پڑھ رہے ہیں نا، اپنے فائدے کے لیے پڑھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا عبادی، اے میرے بندو، لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی اتقى قلب رجل واحد منکم ما زاد ذلک فی ملکی شیئا. اے میرے بندو، اگر تمہارا پہلا انسان، لو ان اولکم، تمہارے پہلے انسان سے لے کے آخری انسان تک، تمام جنات، تمام انسان اگر سب سے بہترین دل کے مانند ہو جائیں، سب سے زیادہ تقوی والے دل کے مانند ہو جائیں، مثال کے طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے مانند ہو جائیں، سب کے دل، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما زاد ذلک فی ملکی شیئا، اس سے میری کنگڈم میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا. یہ ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تم نے اپنے آپ کو سمجھ کے کیا رکھا ہوا ہے؟ تم نماز پڑھتے ہو، میرے پہ احسان کرتے ہو. اور پھر اللہ فرماتے ہیں لو ان او یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی افجر قلب رجل واحد منکم ما نقص ذلک من الملک شیئا. اگر تمہارے تمام کے تمام انسان، پہلے انسان سے لے کے آخری انسان تک، تمام جنات، تمام انسان سب سے فاجر فاسق دل کے مانند ہو جائیں، تمام لوگوں کے دل فرعون جیسے بن گئے، ابو جہل جیسے بن گئے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر بھی میری کنگڈم میں، میری بادشاہت میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آئے گی. Who are you؟ تم ہو کون؟ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ یہ کانسیپٹ ہمیں سمجھ میں آ جائے نا، یقین کریں ہمیں اپنی حیثیت سمجھ میں آ جائے گی کہ ہم ہیں کیا. کوئی بھی نیک عمل ہم کرتے ہیں وہ اپنے بینیفٹ کے لیے کرتے ہیں، اور خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ دین سراپا ہدایت ہے، تمہارے اور میرے لیے بینیفٹ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی ولکم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.